الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ایک حکایت ہے. ایک مصور تصویر بنا رہا تھا. ایک آدمی کی تصویر بنائی، اس کے ساتھ شیر کی تصویر بنائی اور دکھایا یہ کہ وہ شیر اس آدمی پر حملہ آور ہے اور اس نے اس آدمی کی گردن دبوچ رکھی ہے. پاس سے شیر گزرا، تصویر بنانے والا کہنے لگا یہ تصویر کیسے لگ رہی ہے؟ شیر نے کہا بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے قلم بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، جس دیوار پر تصویر بنا رہے ہو یہ بھی تمہاری ہے، اور تصویر کا یہ منظر بھی تم نے بنایا ہے، تم جیسے چاہو بنا سکتے ہو. قلم میرے ہاتھ میں ہوتا، تصویر بنانے کی اجازت مجھے دی جاتی اور میں تصویر بناتا تو پتہ چلتا کہ تصویر کا کیا منظر بنتا ہے. اس وقت پوری دنیا میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا یہی حال ہے. بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، بے بسی کا منظر پیش کر رہے ہیں اور پوری دنیا کفر ان پر حملہ آور ہے. ایک دن، ایک ہفتہ،
1 مہینہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ آپ کراچی شہر میں رہتے ہیں، ذرا تصور کریں 1 دن کے لیے یہ منظر یہاں بن جائے، کیا حال ہوگا؟ وہ وہاں کے رہنے والے مظلوم مسلمان غزہ، اور اب جو نیا محاذ وہاں بنایا گیا مصر کے بارڈر کے قریب 15 لاکھ آبادی مسلمان، آئے دن ان پر بمباری ہو رہی ہے اور ان پر بارود برسایا جا رہا ہے، اور جن کو بے دردی کے ساتھ ختم کر رہے ہیں ان کا جنگی معاملات کے ساتھ کوئی عمل دخل بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت پوری دنیا میں سب دیکھ رہے ہیں، مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں، کافر بھی دیکھ رہے ہیں، عوام بھی دیکھ رہی ہے، حکمران بھی دیکھ رہے ہیں، اور کہیں سے کوئی ان کی مدد کے لیے آ جائے، کوئی ان کے حق میں مضبوط آواز بلند کرے، کوئی ان کے لیے اپنی فوج کو میدان میں اتارے، کوئی اپنے زنگ لگے ہوئے اسلحے کو ان کی خاطر ہی چلا دے، کسی کے ایٹم بم زیر زمین حرکت کرنا شروع کر دیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میڈیا بھی ان کے پاس، قلم بھی ان کے ہاتھ میں، فوجیں بھی ان کی، معیشت بھی ان کی، نظام حکومت بھی ان کا، ظلم بھی وہ کر رہے ہیں اور ظالم بھی نہیں ہیں۔ دنیا کفر اس خطے میں رہنے والے لوگوں پہ ظلم بھی ڈھا رہی ہے اور ظالم بھی نہیں ہے۔ جیسے شیر اس تصویر بنانے والے سے کہہ رہا ہے کہ یہ تو تصویر تم نے بنائی ہے، اگر میں بناتا تو پتہ چل جاتا۔ تو آج پوری دنیا کا منظرنامہ عالم کفر بنا رہا ہے، اور وہ مسلمان کو دہشت گرد کی شکل میں پیش کرتا ہے، وہ اس داڑھی کو دہشت گردی کی علامت بتلاتا ہے، وہ مسجد میں آنے والے کو ایک خوفناک شکل میں پیش کرتا ہے، اس لیے کہ سارا اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے ظالم دکھائے، جس کو چاہے مظلوم دکھائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں 27 جنگیں ہوئی ہیں، اگر ان جنگوں میں کافروں کی طرف سے مرنے والے لوگوں کی تعداد کو گنا جائے تو وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ 27 جنگیں ہوئی ہیں اور اس میں اتنی کم انسانیت کو قتل کیا گیا ہے، اور یہاں تو کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے۔ 1000 ہوں، 2000 ہوں، 10,000 ہوں، نامعلوم کتنے لوگوں کو ختم کیا جا چکا، اور اس کے باوجود آج وہ ظالم بھی نہیں ہیں، وہ عادل ہیں، انصاف پسند ہیں، اور اسلام بھی دہشت گرد ہے اور مسلمان بھی دہشت گرد ہے۔ ہیروشیما ناگاساکی پر صرف دوسری جنگ عظیم میں ایک ایٹم بم گرایا تھا، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ چلے گئے تھے۔ یہ کسی مسلمان نے تو نہیں کیا۔ آج ہم مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام تلوار کی زور میں پھیلا ہے، یہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے۔ تو آج دنیا میں یہ منظرنامہ بنا ہوا ہے۔ فلسطین اور مسجد اقصی، فلسطین اور مسجد اقصی یہ مسلمانوں کی بہت قدیم مقدس بابرکت جگہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں اور مسجد اقصی کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں۔ اس مسئلے کو ذکر کرنا، یہاں ظلم کا شکار ہونے والے لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کرنا، یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہمارے قرآن نے مسجد اقصی کا نام لیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے پہلے روئے زمین پر کون سی مسجد کو تعمیر کیا گیا؟
آپ نے فرمایا مسجد حرام کو۔ اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی مسجد کو دوسرے نمبر پر تعمیر کیا گیا؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ کو۔ 40 سال کا بیچ میں وقفہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر کا آغاز کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی ہے۔ انبیاء نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں خود کام کیا ہے، انبیاء کے ہاتھوں یہ مسجد تعمیر پائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ بیت اللہ میں اس جگہ کھڑے ہوتے، آپ کے سامنے بیت اللہ بھی رہتا اور آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ بھی ہوتی۔ جب آپ مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تو مدینہ منورہ جانے کے بعد 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنا کر نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ جب مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تو اس پر مدینہ میں رہنے والے یہودی باتیں بنایا کرتے تھے کہ یہ تو ہمارا قبلہ ہے، آپ ادھر کیوں رخ کرتے ہیں؟ آپ کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 سال کے عرصے تک مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب مسجد اقصیٰ کے بجائے اب آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، اور فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتے ہیں حکم ارشاد فرماتے ہیں اور انسان رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ تو مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کی قدیم مذہبی مقدس جگہ ہے۔ مسلمانوں کے نبی نے جو معراج فرمائی اور آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اور وہ مسجد اقصیٰ سے آپ کا سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوا۔ انبیاء علیہم السلام کی جماعت کو آپ نے مسجد اقصیٰ میں امامت فرمائی ہے۔ تمام انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے، یہ مسجد اقصیٰ میں ہوا ہے۔ اور یہ خطہ الذی بارکنا حولہ، اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو برکت والا بنایا ہے۔ یہاں رہنے والوں کو آخری زمانے میں جب دجال کا ظہور ہوگا، فتنے عروج پر ہوں گے، پوری دنیا میں میدان جنگ سجا ہوگا، جو یہاں کے رہنے والے اس خطے کے مسلمان ہوں گے ان کا ایمان مضبوط ہوگا، یہ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور اس کا اندازہ تو ان حالات سے بھی ہمیں ہو رہا ہے کہ وہ کتنا مضبوط ایمان رکھنے والے۔ 7-8 مہینے بمباری برس رہی ہے، بارود برس رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے گولیوں کی، اور وہ اپنے ایمان کے ساتھ جمے ہوئے ہیں۔ وہ مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے پوری امت مسلمہ کی طرف سے یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اس خطے کی برکتیں، یہاں کے رہنے والوں کا ایمان بڑا مضبوط ہوگا۔ دجال کے خلاف یہاں سے مجاہدین نکلیں گے اور پھر وہ دجال کو للکاریں گے، اور وہ دجال اور دجالی نظام کے سامنے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ آئیں گے اور اس کو ناکام بنائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور خلافت میں مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں نے باقاعدہ جہاد کرتے ہوئے اپنی فوجیں یہاں لائے اور انہوں نے اس مسجد اقصیٰ کو فتح کیا اور اپنی تحویل میں لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے خطے میں اسلامی افواج کے سپہ سالار تھے۔ مسلمان افواج اس پورے خطے میں جہاد میں مصروف تھیں۔ جب جہاد کرتے کرتے مسجد اقصیٰ کے پاس پہنچے تو وہاں کے پادریوں نے اپنا وفد بھیج دیا، کہنے لگے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے امیر کو ہمارے یہاں بلا لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سپہ سالار نے یہ پیغام
مدینہ منورہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں اگر مسلمانوں کے امیر آ جائیں مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم اپنے ہاتھ سے مسجد اقصیٰ کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ فرمایا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ جب جانے لگے تو ساتھیوں نے کہا امیر المؤمنین عیسائیوں کا ملک ہے، بڑے بڑے پادریوں سے ملاقات کریں گے، ہماری رائے یہ ہے اگر اچھا لباس پہن لیں، اچھی سواری لے لیں تو ان پر کچھ رعب دبدبہ پڑ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا، کہنے لگے میرا یہ جو روٹین کا لباس ہے، جو سیدھا سادہ لباس ہے، یہی میرے لیے کافی ہے، اور یہ جو میں عام سواری استعمال کرتا ہوں یہی میرے لیے کافی ہے۔ ساتھیوں کے اصرار پر پہن بھی لیا، نیا لباس پہنا، نئی سواری لی، تھوڑا چلے پھر واپس آئے، کہنے لگے اس میں مجھے تکبر کی بو آ رہی ہے، میں اپنے اسی لباس میں جاؤں گا۔ ایک غلام ساتھ لیا، ایک امیر المؤمنین اور ایک امیر المؤمنین کا غلام ہے، اور یہ مسلمانوں کی لاکھوں مربع میل سلطنت اور خلافت کے فرما روا ہیں۔ آج تو چھوٹے سے ملک کا بادشاہ دوسرے ملک میں جاتا ہے پورا جہاز ساتھ لے کے جاتا ہے، وہ اس ملک کی عوام کا جو خون پسینے کا پیسہ ہے، وہ جو ان کی کمائی ہے، وہ اپنی عیاشیوں میں اڑاتا ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ جا رہے ایک سواری، ایک امیر المؤمنین اور ایک خادم ہیں، اپنے خادم سے کہنے لگے باری باری یہ سفر کریں گے، تھوڑا سفر میں سواری پہ کروں گا، آپ پیدل چلو گے، آپ سواری پہ بیٹھو گے، میں پیدل چلوں گا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے امیر المومنین کی۔ جب فلسطین کے قریب پہنچے ہیں، پادری انتظار میں اپنے گھروں کی چھتوں پہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے امیر آ رہے ہیں۔ جب اس علاقے میں پہنچے ہیں تو مسلمانوں کا امیر پیدل چل رہا ہے اور اس کا غلام سواری پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تھے مسلمان، یہ تھے اللہ کے دین کے وفادار سپاہی، یہ تھی ان کی زندگی۔ آج تو ہر طرف باتیں ہی باتیں ہیں، آج تو ہر طرف تقریریں ہی تقریریں ہیں، عمل کے، کردار کے سچے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا، امیر المؤمنین سے ملاقاتیں کی، ان کے کپڑوں کو دیکھا، ان کے لباس کو دیکھا، تو کچھ غور سے جائزہ لینے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں، گنتی پوری نہیں ہو رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا بازو اٹھایا اور کہنے لگے اپنی گنتی پورا کرنے کے لیے یہ والا پیوند بھی دیکھ لو۔ وہ اپنی کتابوں کی نشانیاں پوری کر رہے تھے کہ جب اتنے پیوند والا، ایسے لباس والا مسلمانوں کا خلیفہ امیر المؤمنین تمہارے پاس آ جائے تو یہ بیت المقدس کی چابیاں امانت اس کے حوالے کر دینا۔ تو مسجد اقصیٰ کو فتح کیا، چابیاں لی، وہاں نماز ادا کی، کچھ دن رہے، پھر واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد 5ویں صدی ہجری میں اس مسجد اقصیٰ پر صلیبی جنگوں کے نتیجے میں عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ جما لیا اور یہ مسلمانوں کے پاس سے واپس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 80 سال تک عیسائیوں نے مسجد اقصیٰ پہ قبضہ جمایا، اور جب بیت المقدس ان کے ہاتھ میں گیا، آج بھی تاریخ کی کتابوں میں باوثوق یہ پکی بات لکھی ہے کہ اس میں مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا گیا کہ مسلمانوں کے خون میں عیسائیوں کے گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ اسلام بھی دہشت گرد ہے اور مسلمان بھی دہشت گرد ہے، اور یہ انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، اور یہ ان سے زیادہ کوئی انصاف پسند نہیں۔ مگر عجیب بات یہ ہے، ان کا انصاف ایسا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خون میں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے مزے کرتے ہیں۔ یہ صرف فلسطین میں، شام میں نہیں ہوا، یہ جہاں جہاں گئے ہیں انہوں نے یہی کیا ہے۔ اسپین میں مسلمانوں کی 800 سال سلطنت رہی، جب انہوں نے اسپین کو اپنے قبضے میں لیا، معاہدے کیے، اور جب اپنے قبضے میں آیا وہ سارے وعدے توڑ دیے اور مسلمانوں کو بیچ سمندر میں لے جا کے ڈبا کے غرق کر دیا۔ یہ عادل ہیں،
یہ انصاف پسند ہیں اور یہ پوری دنیا میں امن لانا چاہتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے جب مسلمان ان کے پاس آتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ 80 سال یہ ان کے پاس رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مجاہد کو پیدا کیا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مسلمانوں کے سپہ سالار آئے اور انہوں نے کہا جب تک میں مسجد اقصیٰ کو ان عیسائیوں سے فتح نہیں کروا لوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز بخشا کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کو بڑی محنت کے ساتھ اور اس جہاد کے ساتھ اور جد و جہد کے ساتھ فتح کیا، اور یہ مسجد اقصیٰ دوبارہ مسلمانوں کے پاس آ گئی۔ آج یہ مسجد اقصیٰ اور یہ فلسطین کا علاقہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ 1878-80 کے زمانے کی بات ہے، ان یہودیوں کا یہ حال تھا کہ پوری دنیا میں ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، کہاں جائیں، کس ملک میں رہیں، کون ہمیں پناہ دے گا، دنیا میں ان کے چھپنے کی جگہ نہیں تھی۔ بیٹھے، مشاورت کی، بالآخر فیصلہ کیا کہ ہم دنیا کے 4 ممالک میں سے کسی ملک میں جا کے اپنے لیے ٹھکانہ بنائیں گے۔ اس میں ایک نام فلسطین کا بھی تھا۔ پھر یہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئے، پھر برطانیہ کے ساتھ ان کے معاہدے ہوئے، برطانیہ سے انہوں نے کہا ہم تمہیں مالی مدد دیں گے اور تم نے ہمیں یہاں جگہ دینی ہے، اور انہوں نے آ کر جو پناہ لینے کے ارادے سے فلسطین کی سرزمین میں اترے تھے، آج اس فلسطین کی سرزمین پر یہ قابض بن چکے ہیں، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، صبح و شام بمباری، بارود برس رہا ہے، وہاں نیچے بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، وہاں خواتین بھی شہید ہو رہی ہیں، وہاں پر نوجوان بھی شہید ہو رہے ہیں، نہ انہیں کھانے کے لیے مل رہا ہے، نہ پینے کے لیے مل رہا ہے، اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ منظر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، اے میری امت کے لوگوں میں تمہیں یہ منظر بتا رہا ہوں، ایک ایسا وقت آئے گا تمہارے خلاف محاذ گرم ہو جائے گا، تمہارے خلاف دنیا اکٹھی ہو جائے گی، تم پر حملہ آور ہوں گے، اور انداز کیسا ہوگا جیسے کھانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں آؤ بھائی اپنا کھانا کھا لو اور کھانے کے لیے جمع ہو جاؤ۔ آج پوری دنیا کی طرف سے کفریہ طاقتوں کی خاموش اور علانیہ حمایت اسرائیل کو حاصل ہے، آؤ بھائی ان مسلمانوں کو ختم کرو، آؤ بھائی ان پر بارود برساؤ، اس لیے کہ ہم انہیں دیکھ چکے ہیں، ہم نے افغانستان میں 50 ملکوں کو اپنے ساتھ جمع کیا، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، ہم نے ان کے عراق کو تباہ و برباد کر دیا، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، ہم نے ان کے یمن کو بارود کا ڈھیر بنا دیا، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، ہم نے ان کے برما میں ان کے لوگوں کو ختم کروا دیا، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، آ جاؤ اب کس کی باری ہے، آگے کس کی باری آتی ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، یہ تم پر ایسے حملہ آور ہوں گے، ان کے متحدہ پلیٹ فارم بنیں گے، ان کی متحدہ افواج تیار ہوں گی، اس کو یہ اپنا نام دیں گے، جہاں چاہیں گے اپنی فوجیں اتار دیں گے، یہ مشرق میں اتاریں یا مغرب میں اتاریں، یہ شمال میں اتاریں یا جنوب میں پنجے گاڑیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو منع نہیں کر سکے گی۔ صحابی کہتے ہیں جب اتنی بڑی بات آپ نے فرمائی تو ہم نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا یا رسول اللہ جب یہ صورتحال بنے گی تو آیا مسلمان اتنے تھوڑے ہوں گے، مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہوگی، کوئی ان کو بچانے والا، کوئی دفاع کرنے والا، کوئی ان کے حق میں آواز بلند کرنے والا نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، تعداد بہت ہوگی،
لاکھوں کروڑوں اربوں تک پہنچ جائیں گے، ان کے ملک بھی ہوں گے، دنیا کے نقشے پہ وہ 60 ملکوں تک پہنچ جائیں گے، ان کے پاس ایٹمی صلاحیتیں بھی ہوں گی، ان کی اپنی فوجیں بھی ہوں گی، ہو سکتا ہے وہ عرب کی سرزمین پر 34 ممالک کا ایک عسکری اتحاد بھی بنا لیں گے۔ یہ اسلامی افواج ہے، یہ اسلامی فوج ہے، یہ سب کچھ ہوگا۔ دنیا کا بہترین سرمایہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، ان کی زمینیں سونا باہر نکالیں گی، زمینوں سے سونا نکلے گا، اور دنیا کے سمندری راستوں پہ ان کا قبضہ ہوگا، پہاڑی خوبصورت سلسلے ان کے پاس ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ یا رسول اللہ پھر یہ کیا ہوگا؟ فرمایا ان کی حیثیت ایسے ہوگی جیسے سمندر کے پانی پہ آنے والی جھاگ کی ہوتی ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، ان کی بات کو کوئی نہیں سنے گا، ان کی للکار پہ کوئی کان بھی نہیں دھرے گا، ان کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوگا، اندر سے خالی، نہ ایمان، نہ تقوی، نہ روحانیت، نہ دین سے وفاداری، نہ اپنے اللہ کے حکموں کی پاسداری، ان کو تو کچھ اور ہی چاہیے ہوگا، وہ اس کے لیے جی رہے ہوں گے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا؟ آپ نے فرمایا وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ، اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کے دلوں سے ان کا خوف نکال دیں گے، اور ان کے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا کر دیں گے، وہن کی بیماری۔ فقال قائل یا رسول اللہ مل وہن، یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، ان کو جینے سے محبت ہوگی، مرنے کو ناپسند کریں گے، یہ بیماری ان کو بے جان کر دے گی۔ آج دیکھ لیں، دنیا کے لیے جینا، دنیا کے لیے مرنا، دنیا کے آنے پہ خوش ہونا، دنیا کے جانے پہ پریشان ہو جانا۔ ہر آدمی دنیا کے لیے جی رہا ہے، دنیا کو بنانے کے لیے جی رہا ہے، دنیا کو بنانے کے لیے یورپ جا رہا ہے، دنیا کو بنانے کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ رہا ہے۔ ان کا جینا مرنا سارا ہی دنیا کے لیے ہوگا۔ کیا عوام اور کیا حکمران، سب کا مقصد زندگی یہ ہو جائے گا۔ جب یہ ہوگا پھر ان کا یہ حال بنے گا، اور ان کا کوئی ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، ہم اپنے اندر سے اس بیماری کو دور کریں۔ یہ فلسطین کا مسئلہ یہ صرف فلسطین والوں کا امتحان نہیں، یہ پوری امت کا امتحان ہے، یہ حکمرانوں کا بھی امتحان ہے اور یہ عوام کا بھی امتحان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اس شروع ہونے والی جنگ کے نتیجے میں آگے کتنی جنگیں وجود میں آئیں گی، اور کون کون سے محاذ سجیں گے، اور کہاں کہاں فوجیں آپس میں ٹکرائیں گی، اور حق اور باطل کا معرکہ دنیا میں کن کن میدانوں میں لگے گا، اس کا یقینی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ مگر علماء بتلاتے ہیں جو قرآن حدیث پر گہری نگاہ رکھنے والے ہیں، ان تمام جنگوں کا نقطہ آغاز یہ جنگ بنے گی۔ پھر کیا اپنی عیاشیاں، اور یہ کیا اپنے بڑے بڑے کاروبار اور یہ بڑی بڑی خواہشات سب ختم ہو جائے گا۔ پھر دنیا کا پہیہ ایسے گھومے گا، پھر اس میں ملکوں کے ملک لپیٹ میں آئیں گے، وہی ایمان والے بچیں گے جن کو اپنا ایمان عزیز ہوگا، پیارا ہوگا۔ آج ایمان کو کھوکھلا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کتنی خطرناک محنت ہو رہی ہے۔ ابھی اسلام آباد میں ہولی منائی گئی، ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں منا رہے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کے اندر سے ایمانی غیرت کو مٹایا جا رہا ہے۔ اگر کہیں کوئی کسی مظلوم کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے، اور پوری دنیا کفر جو کر رہی ہے وہ سب صحیح ہے اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے، اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، ایک عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے آپ کو وہن کی بیماری سے بچائیں۔ زندگی صرف یہاں کی نہیں ہے، اصل زندگی یہاں کے بعد ہے۔ کھانا پینا، ضروریات زندگی کو پورا کرنا، یہ ہو کر رہے گا، اس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ اپنے ذمے لے رکھا ہے۔
ہماری ذمہ داری ہے اپنے دین کے وفادار بنیں، اپنے ایمان کو پکا کریں، اپنے نبی کے ساتھ ہماری وفاداری سچی ہو، جہاں کہیں کوئی ایسا معاملہ ہے ہم اپنے دین کے ساتھ کھڑے ہوں، ہماری غیرت ایمانی کام کر رہی ہو، ہمیں اپنی دنیا کے نفع سے زیادہ اپنی آخرت اور اپنے دین کا نفع وہ عزیز ہونا چاہیے۔ جب یہ جذبہ ہوگا تو اس جذبے کی برکت سے آنے والے فتنوں میں ہماری حفاظت ہوگی، اور اسرائیلی مصنوعات کا جو بائیکاٹ ہے اس کے تسلسل کو ہم بڑھائیں، اور اسرائیلی اور یورپی تہذیب کا بائیکاٹ وہ ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے، نظر آئے یہ مسلمان ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، یہ آپ کا نام لیوا ہے، یہ آپ کی زندگی سے محبت کرتا ہے، اس کی زندگی آپ کی زندگی سے ملتی ہے۔ جب یہ چیز ہمارے اندر آئے گی تو اس کی برکت سے امید ہے اللہ تعالیٰ آنے والے حالات میں ہمیں فتنوں سے اور آزمائشوں سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔